بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے عدالتی سسٹم کو کس طرح سے یرغمال بنانے کے لیے ناکام کوششیں جاری ہیں۔ یہ وہ ناکام کوششیں ہیں جو پچھلے تقریباً ویسے تو 76 سال سے ہی جاری ہیں، لیکن خاص طور پر پچھلے 2 سالوں میں ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ کس طرح سے عدالتوں کے اندر ایک واضح کیس، جس کی پوزیشن واضح ہے، جس کے دلائل واضح ہیں، جس کے دونوں طرف سے دیے جانے والے دلائل جو ہیں ریزولوشن کے اندر عیاں ہیں، ان دلائل سننے کے بعد کہ یہ کیس فارغ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کیس کو مزید بڑھا چڑھا کر اس میں ایٹ دا اینڈ سزا سنا دی جاتی تھی۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ کھلتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے، جب وہ جج خط لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس وقت کون مسلط ہے، کون ہم سے فیصلے کروا رہا ہے اور کون ہم سے یہ فیصلہ لکھوا رہا ہے۔ جب ان کی بات سامنے آتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سیم پیٹرن جو اپنایا گیا کہ ججز کو ڈراؤ خریدو، تو جو ڈرانے کا سلسلہ تھا وہ شروع ہوا۔ اور سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 8 ججز کو ایک خط موصول ہوتا ہے جو دھمکی آمیز خط تھا، جس کے اوپر کچھ نقشے بنے ہوئے تھے، اور وہ ایٹ دا اینڈ فرانزک کے لیے بھیج دی جاتے ہیں۔ آج جب سائفر کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس میں جو شہزاد بخاری صاحب ہیں، ڈی آئی جی اسلام آباد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب تک کیا اپڈیٹ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دھمکی آمیز خط جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے 4 ججز کو بھی مل چکے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ کون طاقتور بندہ ہے جو سارے کے سارے ججوں کو بیک وقت جو خط بھجوا رہا ہے، اور ریشما نام کی خاتون ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو بھی اس ریشما کی تلاش ہے، سپریم کورٹ بھی اس ریشما کی تلاش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ خط آ گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی 4 ججز کو مبینہ طور پر دھمکی آمیز خط بھیجے گئے، جن میں جسٹس شجاعت علی خان ہیں، جسٹس عالیہ نیلم ہیں، جسٹس عابد عزیز ہیں اور جسٹس شاہد بلال حسن ہیں۔ ان 4 ججز کو بھی دھمکی آمیز خط لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھیج دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں بھی سوچنا ہوگا عام پاکستانی کو کہ ہمیں جنہوں نے انصاف دینا ہے، جن سے ہماری امیدیں ہوتی ہیں، جن سے ہمیں بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمیں انصاف دیں گے، وہ خود اس طرح سے پریشرائز کیے جا رہے ہیں، ان کو خود کو دھمکی آمیز خط مل رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ کس حد تک انصاف کر سکتے ہیں، کب تک انصاف کا دامن تھام سکتے ہیں، اور کس موقع پر وہ ان خطوط اور مختلف کالز کے پریشر میں آ کر جو ہے وہ انصاف کا دامن چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے یقینی طور پر پورے پاکستان کے لیے، اور خاص طور پر پورے جوڈیشری کے لیے۔ پاکستان کی عدالتوں کو بھی اب سٹینڈ لینا ہوگا، اور ان کو اس بات پر یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اس وقت بھی اگر وہ یکجا ہو کر انہوں نے عدلیہ کے اوپر سے جو قبضہ ہے یہ نہ چھڑوایا تو یقینی طور پر آنے والا وقت ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ نو ڈاؤٹ کہ جب عرشہ شریف صاحب یہ فرماتے ہوتے تھے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، جب اعظم سواتی کے ساتھ، خاص طور پر جب اعظم سواتی کے کپڑے اتارے گئے تو انہوں نے ایک وارننگ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اگر آپ مجھے انصاف نہیں دیتے تو اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر آج میرے گھر میں کیمرے لگے ہیں، اگر آج میری عزت تار تار کی گئی ہے، تو یہ وقت آپ کی عدالتوں کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کس طرح سے ججز نے اپنے منہ سے یہ اظہار کیا، کس طرح سے انہوں نے خط کے ذریعے سے پوری قوم کو آگاہ کیا، پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو آگاہ کیا، اس کے بعد ایک عام آدمی کو بتایا کہ اس ملک میں جو منصف ہے وہ کتنا محفوظ ہے۔ تو اب خود سوچیں کہ اگر منصف اتنے غیر محفوظ ہیں تو ایک عام آدمی اپنے آپ کو کیسے سیکیور محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے اندر بھی ہیئرنگ تھی وہ جاری رہی، اور 7 رکنی بینچ جس میں قاضی فائز عیسیٰ ہیں، منصور علی شاہ ہیں، جسٹس جمال مندوخیل ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس اطہر امین اللہ ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں اور نعیم اختر افغان ہیں۔ یہ 7 رکنی بینچ ہے، اور انہوں نے مزید چیف جسٹس نے کہا کہ ہم عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم فل کورٹ بینچ بھی بنائیں گے۔ اور اگر فل کورٹ بینچ بنتا ہے تو یاد رہے کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر جیسے دبنگ ججز بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پریشرائز کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، ہمارے معاملات کے اندر کوئی بھی نامعلوم شخص اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کروا سکتا، جسٹس جمال مندوخیل صاحب یا جسٹس اطہر امین اللہ صاحب
کہ بڑے دبنگ قسم کے جج ہیں اور بڑے کھل کر بات کرنے کے عادی ہیں۔ اس بینچ میں جو ابھی چیف صاحب نے بنایا سو موٹو لینے کے بعد، اس میں انہوں نے جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک کو شامل نہیں کیا، لیکن اگر فل کورٹ بینچ بنتا ہے تو اس میں یقینی طور پر وہ بھی موجود ہوں گے، جو کہ ایک اچھی خبر ہوگی۔ اور جب ان جیسے دبنگ ججز بیٹھ کر سنیں گے تو لگتا ہے بینگ اے پاکستانی، بینگ اے جرنلسٹ، مجھے ایک ہوپ ہے اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ شاید وہ اپنی آزادی کی آخری جنگ جو ہے، جب 6 ججز نے اعلان بغاوت کیا اور واضح طور پر بتایا کہ کون ہم سے فیصلے کرواتا ہے، ایسی سچویشن کے اندر اپنی آزادی کی جنگ ہماری عدالتیں لڑیں گی، اور نہ صرف لڑیں گی بلکہ جس طرح سے وکلاء ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پوری قوم جس طرح سٹینڈ لے چکی ہے اس وقت اور اس وقت میں فرق یہ ہے کہ وہ وقت تھا جب ججز ایسی بات کرتے تھے لیکن قومی حمایت ان کو شاید اس طرح سے حاصل نہیں تھی جس طرح سے ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے تھی یا لوگ وہ کرتے تھے۔ اب عوام کی جو سپورٹ ہے وہ ججز سے زیادہ پہلے ہی ان کے ساتھ ہے، یعنی پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ ججز کے سٹینڈ لینے سے پہلے ہی سٹینڈ لے چکے ہیں، ججز کے 100 موٹو لینے سے پہلے ہی 100 موٹو لے چکے ہیں۔ یعنی آج جب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے ہمارے صاحب، انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب سے جواب طلب کیا کہ بتایا جائے کہ ہمارے پر کتنے مقدمات ہیں۔ اب ان کو 23 مقدمات بتائے گئے، جبکہ ریئلٹی میں 53 یا 51 تقریباً 51 مقدمات جو ہیں ان کے اوپر تھے۔ 51 مقدمات ہونے کے باوجود آئی جی پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ سے جھوٹ بولا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر صرف 23 مقدمات ہیں۔ تو تمغہ امتیاز ایسے نہیں مل جاتے، اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، پنجاب کو عوام کو ٹارچر کرنا پڑتا ہے، ان کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا پڑتا ہے، ان کی عزتیں تار تار کرنی پڑتی ہیں، ان کی بیٹیوں کے جہیز تک اٹھا کے لے جانے پڑتے ہیں، ان کے بیٹیوں اور بچیوں کے ساتھ شدید بدتمیزی کرنی پڑتی ہے، بے گناہ لوگوں کو مہینوں مہینوں جیل میں گھسیٹنا پڑتا ہے اور سہولت کاری کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ ایوارڈ ملتا ہے۔ تو آئی جی پنجاب صاحب کو بھی یقینی طور پر انہی خدمات کے پیش نظر ایوارڈ بھی ملا، اور حمادہ صاحب نے یہ واضح طور پر کہا کہ اس کے اوپر توہین عدالت لگنی چاہیے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ایک عام آئی جی، ایک عام آفیسر اگر عدالتوں کے احکامات کو اس طرح سے پاؤں میں روند رہا ہے تو جو بڑے ہیں، جو نظر بھی نہیں آتے، یہ وہ بڑے ہیں جو ان سے اوپر بڑے ہیں، تو وہ عدالتوں کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے یا ان کے سامنے عدالتوں کی کتنی وقت ہوگی، وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آئی جی پنجاب جس کو حکم دیا جاتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو گھر جا کے چھوڑ کے ہیں، یعنی آئی جی پنجاب کی پولیس کو، تو وہ رستے میں گرفتار کروا دیتے ہیں، رستے میں اسلام آباد پولیس ان کو چھین کے لے جاتی ہے اور انتہائی بدتمیزی کے ساتھ ایک بزرگ بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مینڈیٹ چوری کے کیسز کو دیکھ لیں، اس کے اندر خود پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس میں شریک ملزم ہیں۔ ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے آج بات کی، وہاں پر جب ATC میں پیش کیا گیا ان کو، انہوں نے بتایا کہ جو MNA جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ خود جیلی مینڈیٹ کے ذریعے MNA بنے ہیں، تو جو خود جیلی مینڈیٹ کے ذریعے MNA بنا ہے اس کے ووٹ کی کیا اہمیت ہوگی، اس کے ووٹ کی کیا وقت ہوگی، یعنی فارم 47۔ اس کے بعد ایک آخر میں بات کر لیتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے مہر شرافت نے درخواست دائر کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے لاہور ہائی کورٹ کو کہ جو باقی ہر حلقے کے فارم اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ جو اس سسٹم کی لاڈلی ہیں ان کے حلقے کے اب تک فارم 45 47 اپلوڈ نہیں کیے گئے، اور تصدیق شدہ فارم 45 مہر شرافت کے پاس موجود ہے جس کے مطابق مریم نواز صاحبہ ہار چکی ہیں، لیکن ان کو نہ صرف جتوایا گیا بلکہ وزیر اعلیٰ تک بھی بنوا دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اس میں آزادانہ فیصلہ کرتے ہوئے کس حد تک مہر شرافت کو انصاف لے کے دینے میں کامیاب ہو پاتا ہے، یا دوبارہ سے اس کیس کو بھی انہی فائلوں کی نظر کر دیا جاتا ہے جو سالہ سال سے پینڈنگ پڑی ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔